اللہ وبرکاتہ۔ علوم الحدیث، مصطلح الحدیث میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ یہ لیول 1 ہے جس کے اندر ڈیفینیشن ہوں گے انشاءاللہ۔ لیول 2 میں بعد مخصوص مباحث اور مخصوص ٹاپک پر قدرے ڈیٹیل میں کچھ ڈیٹیل میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ لیول 3 میں علم الرجال میں اور ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے لیول 1 میں ہم پوائنٹ نمبر 20 تک پہنچ چکے ہیں کہ کتب ستہ کی تعداد روایت۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں کتنے احادیث ہیں بغیر تکرار کے، بغیر ریپیٹیشن کے؟ کیونکہ تکرار کے ساتھ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات ایک حدیث کو 24 مرتبہ لاتے، کیونکہ ان کو الگ الگ ٹاپک بیان کرنا ہوتا ہے، استنباط کرنا ہوتا ہے، اور اس باب کے لیے ان کو استدلال کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر مقرر کے جو احادیث ہے اگر وہ ازبر کر لیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے، تو پھر آپ کے لیے ایک آتھنٹک مجموعہ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طریقے سے جامع ترمذی، سنن ابی داؤد یا سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کے جو صحیح احادیث کا مجموعہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تعداد روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صحیح بخاری میں 2602 احادیث ہیں، اور جو 7563 کا عدد بتایا جاتا ہے، جیسا کہ فؤاد عبد الباقی نے گنا ہے، تو یہ تکرار کے ساتھ ہے، ریپیٹ کے ساتھ، تو بغیر تکرار کے 2602۔ اور اگر ہم متفق علیہ کی بات کریں گے تو اس میں 1906۔ متفق علیہ کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں وہ احادیث موجود ہے اور دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ تو فؤاد عبد الباقی کے جمع کردہ ان کی تحقیق کے مطابق جو ہے اس میں سے جو دونوں کے متفقہ روایت کو جب جمع کیا تو وہ 1906 ہے۔ اس لیے آپ نام یاد رکھیں، میں نام اس لیے بتلا رہا ہوں کیونکہ گننے میں بھی فرق ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کل کے کوئی آپ سے ایک عدد کہے گا، پھر آپ بولیں گے کہ بھئی آپ ایک کہیں گے، وہ آپ سے کانٹرڈکٹ کرے گا، تو آپ کہیں گے بھئی اس میں کوئی کانٹرڈکشن بات والی بات نہیں، آپ یہ عالم کی عدد بتا رہے ہیں، میں یہ عالم کی عدد بتا رہا ہوں۔ اور گننے میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ بعض ہوتے ہیں کہ وہ پوری حدیث کو گنتے ہیں، اس میں سے دوسری حدیث میں ایک کلمہ زیادہ آتا ہے تو اس کو الگ سے گنتے ہیں، اور بعض اس کو الگ سے نہیں گنتے ہیں، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ تکرار کے بغیر احادیث کتنے ہیں پورے صحیحین میں؟ تو 2980 ہیں ملتقى اہل الحدیث کی تحقیق کے مطابق، اور شیخ یحییٰ کی تحقیق کے مطابق یہ 2507۔ تو اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو میری بک آپ abmqurannotes.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، علوم الحدیث، اور اس کے اندر یہاں پر تفصیل سے میں نے حاشیے میں بھی ملتقى اہل الحدیث کا مقالہ میں نے نقل کیا ہے۔ مشہور حسن آل سلمان کا بھی میں نے مقالہ جمع کیا ہے، اور ان کے بھی میں نے اس کے اندر معلومات دی ہیں۔ تو جو عربی جانتے ہیں اس حاشیے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ مختصر معلومات تھی ڈیٹیل میں، پھر ہم کلاس میں بہت ڈیٹیل میں نے بتایا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ یوٹیوب کے جو ویورز ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ معلومات ملتے رہے، اور لیول 1 کے بعد پھر لیول 2 میں ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کلاس میں جو طلبہ ہوتے ہیں تو وہ کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر مختصر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی جو فؤاد عبد الباقی کی تحقیق کے مطابق 3033 ہے، لیکن تکرار، شواہد، متابعات
اگر آپ دیکھیں تو مشہور حسن سلمان کی تحقیق کے مطابق 7385 ہے، 7385 ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ سے کوئی کہے صحیح بخاری کی تعداد کتنی ہے تو 7563، صحیح مسلم کی کتنی ہے 7385، لیکن یہ تکرار کے ساتھ ہے۔ بغیر تکرار کے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کم ہو جاتی ہے تعداد۔ صحیح بخاری کی تعداد 2602 اور صحیح مسلم کی 3033، اور جامع ترمذی میں احادیث اگر آپ دیکھیں تو 3101 ہے، اور اس کے بعد ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں ابو داؤد 4393، پھر اس کے بعد نسائی 5314، ابن ماجہ 3503 ہے۔ جہاں تک ضعیف کی بات ہے، صحیح بخاری میں 0 ضعیف ہے، 0 ہے، صحیح مسلم میں بھی 0، یعنی کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ البتہ سنن ترمذی میں 823 احادیث ضعیف نکلی، یعنی لگ بھگ 1000 کے قریب، اور سنن نبی داؤد میں 1127، یعنی پورا 1000 کا لیول پار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو سنن نسائی کو صحیح بخاری صحیح مسلم کے بعد جو درجہ ملتا ہے سنن نسائی کا، کہ اس کی وجہ یہ کہ اس میں ضعیف روایتیں بہت کم ہے، 447، 447، اور ابن ماجہ کو لاسٹ درجہ اس لیے ملا ہے کہ ایک تو ضعیف روایتیں بھی دیکھیں آپ 1000 کے قریب ہو رہی، 948، یعنی 948، اور ساتھ میں موضوع حدیث بھی آ گئی ہے قزوین کی فضیلت میں، اور یہ محدث قزوین کے تھے تو انہوں نے ذکر کر دیا، تو تاریخ اعتبار سے ذکر کر دیا یا کیا ہے نہیں، لیکن فضائل میں علماء نے پکڑ لیا، گرفت کر لی، کہا کہ ایسا بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، پوری من گھڑت حدیث ہے۔ قزوین کے قلعوں پر فرشتے ہیں، اس ٹائپ کی جو حدیث ہے وہ مردود ہے محدثین کے پاس۔ تو الحمدللہ آپ حاشیے میں اور بھی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ درس میں بتاؤں گا کہ اصحاب کتب ستہ، یہ تو کتب ستہ تھے اور ان کے کتنی حدیثیں ہیں میں نے آپ کو بتایا، اور صحیح سے صحاح بولنے کے بجائے کتب ستہ کہنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ صحاح کہنے سے ایک غلطی ہو سکتی ہے، مغالطہ، کہ بھئی عام آدمی سمجھے گا شاید یہ سب صحیح ہے، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن نبی داؤد میں، اسی لیے علماء کہتے کتب الستہ کہیے۔ ہاں پرانے زمانے میں کتب الستہ محدثین نے استعمال کیا، لیکن اس زمانے میں ان کو علم تھا، جب وہ کتب الستہ کہہ رہے تھے تو جب وہ صحاح کہہ رہے تھے اس زمانے میں، پرانے زمانے میں محدثین صحاح جب کہتے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ غالب احادیث، غالب چونکہ صحیح تھی تو اس لیے وہ صحاح ستہ کہتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھنے لگا، لوگوں میں علم کم ہونے لگا آج کے دور میں، تو لوگ صحیح ضعیف میں فرق نہیں کرتے، تو اس وجہ سے علماء کرام نے نصیحت کی آج کل کہ آپ صحاح ستہ مت کہیے، تاکہ لوگ دھوکے میں آ کر حدیث کو فالو کرنا شروع نہ کر دیں اور ضعیف روایتوں پہ عمل شروع کر دیں گے، اس لیے کتب ستہ۔ اور آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنن اربعہ صحیحین، اور سنن اربعہ صحیحین سے مراد صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، سنن اربعہ، سنن مانے سنت، سنن یعنی کہ وہ کتاب اس کے اندر سنن جمع ہو گئے، یعنی احادیث، اور اربعہ مانے 4۔ تو آپ ان کے نام یاد رکھ لیجئے، کتابوں کے نام اور تعداد کے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اصحاب کون ہیں، نام کیا ہے، ان کے ابو کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، چند معروف اساتذہ، چند معروف تلامذہ، انشاءاللہ جو نیکسٹ لیول ہوتا ہے اس کے اندر اور ڈیٹیل میں جائیں گے ہم محدثین کے تعارف میں، 100 محدثین کے تعارف میں انشاءاللہ۔ تو پھر دیجیے اجازت انشاءاللہ ارشد بشیر مدنی کو، اور انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم حدیث مرفوع کیا ہے، موقوف کیا ہے، مقطوع کیا ہے، یہ بھی سیکھیں گے۔ اسی طرح حدیث صحیح، حسن، ضعیف، موضوع، یہ کیسے فرق کرتے ہیں، صحیح لذاتی کیا ہے، صحیح لغیری کیا ہے، حسن لذاتی کیا ہے، حسن لغیری کیا ہے، یہ بھی سیکھیں گے۔ حدیث قدسی کیا ہے، اور اسی طریقے سے متواتر کیا ہے، آحاد کیا ہے، عزیز، مشہور، غریب،
یہ سب کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے درسوں میں سمجھیں گے. پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو. اگر پرانے دروس آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو www.abmqurannotes.com پر کورسز ٹیب میں آپ پاس حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کچھ اور سوال ہو، حدیث یا اصطلاح حدیث یا کوئی فتویٰ ڈھونڈ کر دینا ہو، تو آپ روانہ کر دیجیے اپنے سوال کو 00919290621633 واٹس ایپ پر. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.